محترم دوستوں اور بزرگوں، شعبان کا مہینہ آدھے سے زیادہ گزر چکا ہے۔ اب شعبان کا مہینہ رمضان کی تیاری کا مہینہ، رمضان کا مقدمہ ہے۔ اس سے ہمارے اسلاف اور اکابر اس مہینے کا اہتمام کرنا ہوگا۔ بہت سارے کام وہ رمضان سے پہلے انجام دے دیتے ہیں، رمضان سے پہلے کر لیتے ہیں۔ کیونکہ رمضان کا مہینہ بڑا عظیم مہینہ ہے۔ امت محمدیہ کی خصوصیت ہے رمضان کا مہینہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو رمضان کے روزے نصیب فرمائے۔ بڑی برکت والا، بڑی خیر والا، بڑی رحمت والا، بڑی فضیلت والا مہینہ، اور امت اس مہینے کے اندر غفلت نہ برتے، اللہ کی ناراضگی والے کام نہ کرے، غلط راستے پر نہیں چلے۔ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خصوصی اہتمام فرمایا ہے۔ اتنا بڑا مہینہ اللہ تعالیٰ نے دیا، اگر امت اس مہینے کو بھی غفلت میں گزار دے، عام دنوں کی طرح گزار دے، تو بڑے خسارے میں رہ جائیں گے، کیونکہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیکیوں کی قیمت کو بڑھا دیا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، ابن حبان کی روایت ہے، من تقرب فیہ بخصلۃ، جو شخص رمضان کے مہینے میں ایک نفل کام کرے، کمن ادی فریضۃ فیما سواہ، تو وہ ایسا ہے جیسا کہ اس نے وہ ایک فرض ادا کیا باقی مہینوں کے اندر۔ ومن ادی فیہ بفریضۃ، اور جس نے اس مہینے کے اندر ایک فرض ادا کیا، کمن ادی، وہ ایسا ہے کہ جس نے کمن ادی 70 فریضۃ فیما سواہ، وہ ایسا ہے کہ جس نے عام مہینوں کے اندر 70 فرضوں کو ادا کیا۔ اتنا بڑا ثواب اللہ تعالیٰ دیتا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ بڑا دیتا ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اہتمام کرتا ہے۔ سب سے پہلا اہتمام تو یہ کرتا ہے کہ سرکش شیاطین کو اللہ تعالیٰ قید کر دیتا ہے۔ شیاطین قید ہے، شیاطین سے اللہ تعالیٰ امت کی حفاظت کرتا ہے، اپنے بندوں کی حفاظت کرتا ہے۔ شیاطین کو زنجیروں باندھ کر، زنجیروں کے اندر جکڑ کر سمندر میں ڈال دیا جاتا ہے۔ اور دوسرا اہتمام یہ ہوتا ہے کہ رمضان کے مہینے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فتحت ابواب الجنہ، اللہ تعالیٰ جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ جنت الفردوس کے دروازے اور عام دروازے اللہ تعالیٰ اس کو کھول دیتا ہے۔ وَغُلِّقَتِ الْأَبْوَابُ النَّارِ، اور جہنم کے دروازے اللہ تعالیٰ بند کر دیتا ہے۔ غفلت کے دروازوں کو اللہ تعالیٰ بند کر دیتا ہے، نیکیوں کے دروازوں کو اللہ تعالیٰ کھول دیتا ہے۔ اہتمام اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہوتا ہے تاکہ کوئی بھی شخص رمضان کے مہینے کو غفلت سے نہیں بھولے۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان کے مہینے کے اندر روزوں کو فرض فرمائے، اور رات کی تراویح کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سنت بتایا۔ رمضان کے روزے فرض، اور یہ فرض کس کی وجہ سے ہے؟ کیونکہ اس مہینے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے لیے پسند فرمایا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ ایسا ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن
نازل فرمایا ہے۔ تو جس مہینے میں اللہ تعالیٰ کا کلام نازل ہوا تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ بندے جو ہے اس مہینے کا احترام کیا۔ جس مہینے میں قرآن کریم نازل ہوا، قرآن اللہ تعالیٰ کی پاکیزہ کتاب، سب سے بڑی کتاب، اور اللہ تعالیٰ کا کلام کہ اللہ تعالیٰ نے خود کلام پاک کو پڑھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قرآن کریم میں نازل فرما رہا ہوں، میرا کلام نازل فرما رہا ہوں، تو لہٰذا میرے بندے اس مہینے کا اہتمام کرے جس کے اندر قرآن کریم نازل ہوا ہے۔ تو جو شخص قرآن کریم کی قدر کرتا ہے، جو قرآن کریم کو اللہ کی کتاب سمجھتا ہے، جو قرآن کریم کو اللہ کا کلام سمجھتا ہے اور قرآن عظیم سے محبت کرتا ہے، قرآن کریم کے ساتھ نسبت رکھتا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ کلام پاک کا احترام کرے، اس کا اکرام کرے، اس کی تعظیم کرے۔ اور وہ تعظیم کیا ہے کہ جس مہینے کے اندر کلام نازل ہوا اس مہینے کے اندر فمن شہید منکم الشہر فلیصم، کہ وہ بندہ اس مہینے کے اندر روزہ رکھے، بھوکا رہ رہا ہے، پیاسا رہ رہا ہے، اپنی بیوی سے دور رہ رہا ہے، اس کی وجہ سے میں کلام پاک کی تعظیم کر رہا ہوں، کیونکہ وہ مہینہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے اپنے کلام کو اتارا ہے۔ اور جس رات میں تو کلام پاک نازل ہوا، رمضان کے مہینے کے اندر کلام نازل ہوا، اور جس رات میں کلام نازل ہوا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے زیادہ، ایک مہینوں سے زیادہ بڑھ کر، زیادہ بہتر۔ تو رمضان کے روزے جو فرض کیے گئے وہ قرآن کریم کی وجہ سے کیے گئے۔ ہم سب جو روزے رکھتے ہیں دن میں اتنی کڑکتی گرمی میں، چلچلاتی دھوپ میں، اللہ کے واسطے جو بھوکے رہتے قرآن عظیم کی وجہ سے۔ کلام پاک اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی کتاب ہے، بابرکت کتاب ہے، اتنی برکت والی کتاب ہے کہ جو چیز قرآن کے ساتھ جڑتی گئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے درجات کو بڑھا دیا۔ جو چیز قرآن کے ساتھ کانٹیکٹ میں آتی گئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بابرکت بنا دیا۔ جس مہینے کے اندر قرآن نازل ہوا اس کو رمضان کا مہینہ بنا دیا۔ جس رات میں قرآن نازل ہوا وہ لیلۃ القدر ہو گئی۔ جس نبی کے اوپر قرآن کریم نازل ہوا وہ نبی امام الانبیاء سید المرسلین ہو گئے۔ جس امت کے اوپر قرآن کریم نازل ہوا کنتم خیر امت، بہترین امت ہے۔ ہم بھی اپنے آپ کو قرآن کے ساتھ جوڑ دیں گے، خیر من تعلم القرآن وعلم، دنیا کا سب سے بہتر بندہ وہ ہے جو قرآن کریم کو پڑھتا ہے، قرآن کریم کو پڑھاتا ہے۔ یہ قرآن والی امت ہے، سب سے پہلے جنت میں جائے گی، آئی سب سے اخیر میں اور سب سے پہلے جنت میں جائے گی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو، کہ یہ قرآن والی امت ہے، لاڈ لڑایا ہے، لاڈ اس امت کو۔ روزہ فرض ہوا، اللہ نے رمضان کے مہینے کے اندر روزے کو فرض فرمایا۔ روزہ فرض ہوا، کس طریقے سے روزہ فرض ہوا؟ ڈائریکٹ اللہ نے نہیں کہہ دیا کہ تم کو رمضان کے مہینے کے روزے رکھنے ہیں۔ رمضان کے جو روزے فرض ہوئے بڑی حکمت کے ساتھ فرض ہوئے۔ کوئی ایسا نہیں کہہ سکتا ہے کہ میرے اندر طاقت نہیں ہے روزہ رکھنے کی۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، جو انسان کر نہیں سکتا اللہ تعالیٰ نے ایسے کسی چیز کو فرض نہیں فرمایا۔ انسان کا جتنا بس ہوتا ہے، جتنا وہ کر سکتا ہے، اللہ نے اتنا ہی فرض فرمایا ہے۔ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ وہ روزہ نہیں رکھ سکتے۔ تو جو روزہ فرض ہوا نا، بڑی حکمت کے ساتھ، بڑی مصلحتوں کے ساتھ روزے کو فرض فرمایا اللہ نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت مل گئی، اور پہلی جو شریعتیں تھی تو اس میں محرم کا روزہ فرض تھا، عاشورہ کا روزہ۔ موسیٰ علیہ السلام کی امت کے اوپر عاشورہ کے 10 دن کے روزے فرض تھے، پہلی محرم سے لے کر 10ویں تک کی۔ دوسری امتوں کے اوپر مختلف تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے اور وہ فرض تھا۔
صحابہ بھی عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے. عاشورہ کا دن بڑی فضیلت والا ہے. تو پہلی امت کے اوپر عاشورہ کا روزہ فرض تھا. پھر وہی نازل ہوئی ایاما معدودات فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ایام اخر. اللہ تعالیٰ نے کچھ دنوں کے روزے فرض فرمائے. عاشورہ کے روزے کو منسوخ کر دیا ان آیتوں نے. عاشورہ کا روزہ فرض نہیں، وہ سنت ہو گیا. اور اس کی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے کچھ دنوں کے روزے فرض فرمائے. ایام معدودات، کچھ دن. وہ کون سے تھے؟ ہر مہینے کے 3 روزے. ایام 20 کے روزے، 13 چاند، 14 چاند اور 15 چاند. اس کو فرض فرمایا. لیکن کس طریقے سے فرض فرمایا؟ اللہ تعالیٰ کی وصیت ہے. فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ایام اخر. اگر تم میں سے کوئی بیمار ہے، کوئی سفر میں ہے اور وہ رکھنا چاہتا ہے، نہیں رکھ سکا، دوسرے دن میں رکھ دے. تو رمضان کے مہینے میں بھی ایسا ہے کہ رمضان کے مہینے میں کوئی بیمار ہو گیا، کوئی سفر پہ چلا گیا، نہیں رکھ سکا، بعد میں رکھ دے. لیکن آگے کیا فرمایا؟ وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. اور ان لوگوں کے لیے جو طاقت رکھتے ہیں روزہ رکھنے کی لیکن نہیں رکھا ایسے ہی، تو اس کا فدیہ دے دیں. تو یہ عاشورہ کا روزہ منسوخ ہو گیا اور اللہ نے چند دنوں کے روزے فرض فرمائے. وہ ایام 20 کے روزے یہ امت کے اوپر فرض تھے. لیکن بہت آسانی تھی. رکھنا چاہو تو رکھو، نہیں رکھنا چاہو تو اس کا فدیہ دے دو، اس کے بارے میں صدقہ دے دو تو برابر ہو جائیں گے. رکھنا فرض نہیں. اور ایک دوسری شرط یہ تھی کہ اگر رکھنا ہے تو پھر 3 دن کے روزے ساتھ میں رکھنے پڑیں گے. 13 بھی رکھنا پڑے گا، 14 بھی رکھنا پڑے گا، 15 بھی رکھنا پڑے گا. 13واں رکھا تو 14 بھی رکھنا ہے، 15 بھی رکھنا ہے. اور اگر نہیں رکھنا تو ایک بھی مت رکھو، اس کا فدیہ دے دو. اس طرح کا روزہ اللہ نے فرض فرمایا. ایام 20 کا روزہ یعنی ہر مہینے کے 3 دن کے روزے. اب صحابہ کرام تو جالسہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں آگے آگے رہنے والے، تو اہتمام کے ساتھ صحابہ کرام ان روزوں کو رکھنے لگے. کوئی بھی چھوڑنے والا نہیں تھا، سب رکھنے لگے. تو جب دیکھ لیا کہ امت جو ہے نا روزہ رکھنے کے قابل ہے، روزہ رکھ سکتی ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے روزوں کو فرض فرمایا. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اور آگے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم. کہ تم میں سے جو شخص اس مہینے کو پائے اس کے روزہ رکھے. رمضان کا روزہ پھر فرض ہوا. تو پہلے عاشورہ کا 1 دن کا روزہ وہ منسوخ ہو گیا کہ 3 دن کے روزے آئے، اب وہ منسوخ ہو گئے. اور اب جو اس مہینے کو پائے گا، قرآن والے مہینے کو جو بھی پائے گا وہ اس مہینے کے پورے روزے رکھے گا. اور اس مہینے کے روزے کیوں رکھنے ہیں؟ وہ قرآن کریم کی قدر کی وجہ سے. اس مہینے کے اندر قرآن کریم نازل ہوا ہے، تو جو شخص بھی قرآن کریم کی قدر کرتا ہے وہ جب اس مہینے کو پائے گا تو اس کے روزے رکھے گا. اب اس مہینے کے روزے بھی ایسے فرض نہیں تھے جیسے ہم رکھتے ہیں، اس کے اندر بھی سختی تھی. سحری نہیں تھی کہ روزہ سٹارٹ کیا آپ نے، سو گئے تو روزہ سٹارٹ ہو گیا، اور مغرب کے وقت میں افطار ہو جائے گا. افطار کر لیا، اب سو گئے تو روزہ سٹارٹ ہو گیا. سو گئے تو روزہ سٹارٹ ہو گیا. سحری نہیں تھی. تو کتنے گھنٹے کا روزہ ہو جائے گا؟ ابھی 12 13 14 15 گھنٹے کا روزہ ہوتا ہے. اگر سحری نہیں ہو تو ہم 10 بجے 11 بجے 12 بجے سو جاتے ہیں، تو روزہ 20 گھنٹے کا ہو جائے گا، 19 گھنٹے کا ہو جائے گا. اب ایک صحابی تھے، انہوں نے روزہ رکھا. بکریاں چرانے والے، جنگل میں کام کرنے والے ایسے صحابی تھے. وہ باہر گئے، روزہ رکھ کر چلے گئے. شام کو واپس آئے تو گھر میں کھانے کا کوئی انتظام نہیں تھا، افطار کا کوئی انتظام نہیں تھا. صحابی نے اپنی بیوی سے کہا بھوک بہت لگ رہی ہے، کوئی انتظام نہیں کیا. تو بیوی نے کہا کہ کوئی انتظام نہیں ہو سکا، لیکن آپ انتظار کرو، میں کچھ نہ کچھ انتظام کر کے لاتی ہوں. اور صحابی پورے دن کے تھکے ہوئے
بکریاں چرا کر جنگل میں کام کر کے بیوی انتظام کرنے گئی اور یہاں پر صحابی کی آنکھ لگ گئی تو روزہ تو سٹارٹ ہو گیا. بیوی کھانا تو لے کر آئے لیکن کھا نہیں سکتے اس لیے کہ روزہ سٹارٹ ہو گیا. اب دوسرا دن ہو گیا تو بیوی نے کہا کہ اب کیسے جائیں گے آج بکریاں لے کر, جنگل کا کام کرنے کیسے جائیں گے آپ؟ کہا کوئی بات نہیں, میں چلا جاؤں گا, میں صبر کروں گا. صحابی واپس گئے, دوپہر میں واپس آ گئے, حالت خراب ہو گئی. دوپہر میں واپس آئے, حالت خراب ہو گئی. بیوی سے کہا کہ مجھ سے رہا نہیں جاتا ہے. تو بیوی دوڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی اور کہا کہ میرے شوہر کے ساتھ معاملہ اس طریقے سے ہوا کہ پچھلے 24 گھنٹے سے وہ بھوکے تھے, میں افطار کا انتظام نہیں کر سکی, اور جب میں انتظام کر کے لائی تو میرے شوہر سو چکے تھے, اور دوسرے 12, 14, 15 گھنٹے گزر چکے, 40 گھنٹے سے میرے شوہر جو ہے نا وہ بھوکے اور پیاسے, حالت خراب ہے, کیا ہو سکتا ہے؟ اس امت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ, حالانکہ اس طریقے کا روزہ آدم علیہ السلام سے فرض تھا, سحری کسی بھی نبی کی شریعت میں نہیں تھی. سب نبیوں کی شریعت میں یہی تھا کہ رات کو سو گئے تو روزہ سٹارٹ ہو جائے گا. لیکن ایک صحابی ہے, ان کو بھوک کا معاملہ ہے, وہ صحابی کی بیوی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی اور کہا میرے شوہر کے ساتھ معاملہ اس طریقے سے ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مراقبہ فرمایا اور گردن کو نیچے کیا, آپ سوچنے لگے اور اوپر سے وہی نازل ہو گئی. اب کے بعد سحری تمہارے لیے سنت قرار دی گئی کہ سو جاؤ تو کوئی حرج نہیں ہے, سونے کے بعد پھر فجر سے پہلے اٹھ جاؤ, پیٹ بھر کر کھانا کھا لو, جتنا کھا سکتے اتنا کھا لو, اور اس کے بعد پھر روزے کو سٹارٹ کرو. کس کی وجہ سے سحری سنت ہوئی؟ ایک صحابی کی وجہ سے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت کے ساتھ معاملہ ہے. اس امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لاڈ لڑا ہے, لاڈ, بڑی پیاری امت ہے. تو بھائیو دوستو بزرگوں, یہ روزہ اس طریقے سے مصلحتوں کے ساتھ پھر فرض ہوا ہے کہ کوئی بندہ ایسا نہیں کہہ سکتا کہ میں روزہ نہیں رکھ سکتا ہوں. اور روزے کی فرضیت قرآن کریم کی وجہ سے. اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ اہتمام کرتا ہے. شیاطین بند کر دیے گئے, جنت کو آراستہ کر دیا گیا, جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے, یعنی نیکیوں کے دروازے کھول دیے گئے اور بدکاریوں کے دروازے اللہ تعالیٰ بند کر دیتا ہے. شیطان بند ہے, پھر بھی بہت سارے لوگ گناہ کرتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ نہیں کہ شیاطین بند نہیں ہوتے, یہ تو حدیث پاک کے الفاظ ہے. شیاطین تو بند ہو جاتے ہیں, لیکن شیاطین کا جو اثر ہوتا ہے نا وہ جاری رہتا ہے. ایک مثال سے سمجھو کہ اگر ہم نے سائیکل کو سٹینڈ پہ کھڑا کر دیا اور اس کو پینڈل لگائے ہم نے, تو پینڈل ہم لگاتے رہیں گے تو ساتھ میں اس کا پہیہ بھی گھومے گا, اس کا ٹائر بھی گھومے گا, وہیل بھی گھومے گا, اور جتنا زیادہ تیز ہم پینڈل لگائیں گے اتنا زیادہ تیز پھر وہ ٹائر گھومے گا. اب وہ جو ہے نا اس کا ٹائر گھوم رہا ہے, وہیل گھوم رہا ہے, اور اگر ہم پینڈل پر سے ہاتھ چھوڑ دیں گے تو وہیل رک جائے گا, وہیل نہیں رکے گا, وہیل تو چلتا رہے گا. اسی طریقے سے 11 مہینوں سے شیاطین نے ہم کو پینڈل لگایا ہوا ہے, اور اگر وہ چھوڑ بھی دے اس کو بند بھی کر دیا جاتا ہے, لیکن انسان خود بخود اس پٹری پر چلتا رہتا ہے. اور جو انسان زیادہ فری ہوتا ہے وہ زیادہ گھومتا ہے, جس طرح پہیہ جتنا زیادہ فری ہوتا ہے اتنا زیادہ گھومتا ہے. تو جو انسان گناہوں میں جتنا زیادہ فری ہوتا ہے وہ زیادہ گھومتا ہے. اب ٹائر کو روکنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ بریک لگانی پڑے گی. تو خود سے سمجھ کر اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا رمضان کا مہینہ دیا ہے, اتنی فضیلت والا مہینہ ہے, اتنی برکت والا مہینہ ہے. اللہ تعالیٰ اس کے اندر جو ہے جنت کے دروازے کھول دیتا ہے, جہنم کے دروازے بند کر دیتا ہے, اور اللہ تعالیٰ اس کے اندر نیکیوں کے ثواب کو بڑھا دیتا ہے. اور پھر میں گناہ کروں, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ سوچ کر انسان کو خود بخود گناہوں پر لگام لگانی پڑے گی, بریک لگانی پڑے گی. تو خصوصیت کے ساتھ رمضان کے مہینے میں گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں. اور کوئی بھی بندہ ایسا نہیں ہو کہ رمضان کے مہینے کے روزے چھوڑ دیتا ہو. رمضان کے مہینے کے روزے اگر انسان چھوڑ دے گا تو پھر اس کی مغفرت کب ہوگی؟ اگر رمضان کے مہینے میں بھی اللہ کا قرب حاصل نہیں کرے گا تو پھر اس کو کب موقع ملے گا؟
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک حدیث پاک ہے زبردست، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے جہاں ممبر پر چڑھ رہے اور فرمایا آمین آمین. صحابہ نے فرمایا اللہ کے رسول عجیب بات آج ہم نے دیکھی کہ آپ آمین آمین فرما رہے. فرمایا کہ جبریل امین نے دعا کی، مقرب فرشتہ جبریل امین روح القدس پرماتما کے اس کو کہتے ہیں مہاتما، روح القدس مہاتما، اتنا بڑا فرشتہ، اس نے دعا کی ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے اوپر سے رمضان کا مہینہ گزرے اس کی مغفرت نہیں ہوئی. اور آمین کس نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ اس دعا کو تو قبول فرما. روزہ چھوڑ کر ہم کہاں جائیں گے؟ لوگ روزہ چھوڑ دیتے ہیں اور رات میں اور دن میں چھپ چھپ کر گھر میں سیٹیاں بجاتے ہیں کوکر کی اور کھانا کھاتے ہیں. روزہ چھوڑ کر اللہ کو ناراض کر کے تم کیا کھا لینے والے ہو؟ کیا پیٹ میں بھر لینے والے ہیں؟ ہم کیا حاصل کر لینے والے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے علاوہ کوئی چیز نہیں ملے. رمضان کے روزے کی ابھی سے فکر کرے اور رمضان کا ایک بھی روزہ ہمارا نہیں چھوٹے، ایک بھی ہماری تراویح نہیں چھوٹے. اس طریقے سے ابھی سے اہتمام کر لیں. رمضان کی دنیاوی اعتبار سے اور اخروی اعتبار سے دونوں طریقے سے ابھی سب تیاری کر لیں. اللہ مجھے آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. باخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.